شاید زندگی کے لیے بہتر راستے کا سوچیں. آپ ابھی بہت ینگ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کے سامنے بہت سی سمتیں ہیں، بہت سے راستے ہیں. ہم آج آپ کے ساتھ اس لیے ایک اظہار یکجہتی کے طور پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر بے سہارا نہیں ہیں. ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے 3,000 روپے صرف 3,000 ہی نہیں، یہ ایک طرح کے جیسے فراق صاحب نے کہا ایک بہت بڑا پیغام ہے، میسج ہے، ہماری محبت اور ہماری ہمدردی کا ایک نمونہ ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آپ کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے آپ کو آگے لے جانے میں. سر دست کل ہماری جو ایک تقریب ہوئی تھی معذور ڈے کے حوالے سے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کچھ سربراہان یہاں آئے تھے، تو ہماری ایک گزارش تھی جس پر انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے اس کو منظور کیا. یہاں کے جو یتیم طلبہ ہیں، یتیم طالبات ہیں یا ویسے یتیم بچے ہیں جو اسکول میں نہیں آ سکتے، انہوں نے اس بات کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے وہ ایک سروے کریں گے اور جہاں جہاں یتیم بچے ہیں گلگت میں جگلوٹ علاقے میں ان کے پروگرامات چل رہے ہیں تو کفالت یتیم کے نام سے ان کا ایک پروگرام ہے. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اس پروگرام کو دیامر دائرہ بلگیر کے علاقوں اور استور کے علاقوں میں پھیلائیں، جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچہ اپنے ہی گھر میں رہے گا، اس کی والدہ کو منتھلی کوئی 3-4 ہزار روپے جو ہے نام نفقہ کے مد میں ملیں گے. ایک بہت بڑا ان کی طرف سے اسٹیپ ہے. اس کے لیے ہم نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے، یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا رول اچھا ہے، ماشاءاللہ پازیٹیو ہے. حالانکہ بہت سی جگہوں پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا صرف نام بھی لوگوں نے مشکل سے سنا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے لیے خوشگوار حیرت ہے کہ ان کے افسران یہاں موجود ہیں. انہوں نے کل بھی بہت ایفرٹ کی، کل بھی انہوں نے کوئی 47 کرسیاں دی معذور افراد کو، اور یہ آئے گلگت سے یہاں ٹھہرے ہیں. ان کے پاس مجھے اندازہ ہے نہ رہائش کا بندوبست ہوتا ہے، نہ گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، مسائل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایک انسانی جذبے اور ایک ہمدردی کو لے کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کے صحیح کو قبول کرے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہم پوری لسٹیں لیں گے انشاءاللہ، اور یہاں جتنے یتامہ ہیں خاص کر یہ دیامر میں، اس کے بعد استور کا علاقہ ہمارے مد نظر ہے، دونوں سے تمام لسٹیں لے کے جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں جو گھروں سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، جیسے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ہاسٹلز بنانے ہیں. جو بچے تو ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں وہ تو اچھی بات، جو نہیں رہ سکتے ہیں ان کے گھروں میں جیسے میں نے عرض کیا کفالت یتیم کے پروگرام کے تحت ان کا اندراج انشاءاللہ کریں گے. اسکولوں کے اندر لاسٹ میں ہم نے کوشش کی تھی جو زکوٰۃ فنڈ کی مد سے ان کو اگر فیسیں ان کی ادا کی جا سکیں. اس سال کا مجھے اندازہ نہیں ہے زکوٰۃ فنڈ کہاں پہنچا کیا ہوا، لیکن کوشش کر دیتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر حضرات سے مل کے اگر اس زمن میں کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا جا سکے تو. باقی ہم مقررین نے اچھی باتیں کی ہیں، آپ کے ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی، موٹیویشن بھی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ کرنے کا عزم ارادہ ہوگا تو ہی آپ کچھ کر سکیں گے. ہماری یہ باتیں آپ اس دروازے سے بھی گزرنے سے پہلے بلا دیں گے. آپ کے مسائل، آپ کے حالات اور وقت کی جو سنگینیاں ہیں ان کو برداشت کرنا بہت سے مشکل اور بہت سے کم لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وقت کے ان دھچکوں کو، ان ہچکولوں کو برداشت کیا ہوا ہے. آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان مہمان اساتذہ کی مہربانی سے جو ہم وقت آپ ہی کے لیے بہتری سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے افسران کے لیے جو آپ کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے مخیر حضرات بھی موجود ہیں اور بڑے ہمدرد افسران بھی ہیں، ان کی مدد سے انشاءاللہ آپ اپنا راستہ متعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تقریر کے بجائے آپ کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز کو پکڑا جائے، کچھ مخیر حضرات کو پکڑا جائے. آپ کی آسانی جس قدر ہم کر سکتے ہیں اتنی ہماری اپنی راہیں کشادہ اور ہماری اپنی راہیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ ایک سبب ہیں ہمارے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے. ایک موقع ہے، ایک غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر طبقات بنا دیتا ہے. اس کی وجوہات اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا رزق اس نے تنگ کرنا ہے اور کس کا رزق پھیلانا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کی حکمت بہتر جانتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر وہ سب کے رزق پھیلا دیتا ہے تو زمین کے اندر بغاوت ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کا رزق اس نے پھیلانا ہے اپنی مرضی پر اور کس کا اس نے کلوز کرنا ہے، سمیٹنا ہے. سمیٹنے والے کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا،
بلکہ سمیٹنے جس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے تو جس کا کشادہ کیا جاتا ہے وہ تنگ والا کشادے والے کے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے ہمدردی کرنی ہے، اس کا ہاتھ کیسے بٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بہت سے کھولے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمیں اگر ڈیم کی مد میں پیسے ملتے ہیں تو کبھی ہمیں چرغوزے کی مد میں مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو محروم نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا ہماری زمین نہیں ہے ڈیم کے اندر تو ہم تو رہ گئے، لیکن ان کے لیے جنگل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں۔ اب شاید جن کی زمین آئی تو وہ پچھتا رہے کہ ہماری زمین میں جنگل کیوں نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کا ایسی تقسیم ہے کہ انسان اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے حوالے کر کے گویا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا موقع دیا ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے خاص کر، اس کے بعد اساتذہ کرام کے لیے اسپیشلی، کہ ایسے طلباء کی نہ آپ سے کوئی پوچھ کرے گا، نہ آپ کو کوئی سرزنش ہوگی کہ اس بچے کو کیوں مارا، اس کو پڑھایا کیوں نہیں، اس کی پروگرس کیا ہے۔ والدین تو ہیں نہیں جو آپ سے پوچھیں، کسی بڑے کے بچہ اگر فیل ہو جائے تو پوچھنے والا کو آ سکتا ہے، یتیم بچہ فیل ہو جائے تو شاید ٹیچر کو بھی پرواہ نہ ہوگی، لیکن مجھے امید ہے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں، ان کے اندر جو احساس ذمہ داری ہے اور جس قدر ان کا ضمیر بیدار اور باشعور ہے، وہ انشاءاللہ ان بچوں کو دوسرے بچوں سے زیادہ فوقیت دیں گے اور دے بھی رہے ہیں۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہیں گے، اور دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں اور کسی طرح سے ہمارے ہاتھوں آپ کی مدد ہو جائے جو ہم دونوں کے لیے اور سب کے لیے دو جہاں کا باعث بنے، رحمت کا اور مغفرت کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔